ہم امتن وسطہ ہیں، امتن وسطہ، ہم نے ساری انسانیت کو کل لے کر اللہ کے سامنے جانا ہے، ہم وکیل ہیں ساری انسانیت کے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، آپ کی قوم کہتی ہے آپ نے اللہ کی بات ان تک نہیں پہنچائی۔ نوح علیہ السلام جانتے ہوں گے کہ یہ بات اللہ بھی جانتے ہیں کہ سچی نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ حساب کتاب کا دن ہے اور وہ انصاف کا دن ہے، نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے التجا فرمائیں گے کہ یا اللہ میں نے آپ کی بات ان تک پہنچا دی۔ لوح محفوظ سے سوال ہوگا کہ تمہارے اوپر نوح علیہ السلام کی قوم کی ہدایت اتاری گئی، تم نے کیا کیا؟ تو لوح محفوظ اللہ کے سامنے عرض کرے گی یا اللہ میں نے تیرے سارے احکامات میکائیل تک پہنچا دیے۔ میکائیل علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا، خوف کے مارے ان کے گلے میں غرغرہ ہوگا، آواز نہیں نکل رہی ہوگی، ڈرتے ڈرتے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا لوح محفوظ سے نوح کی قوم کے احکامات تجھ تک پہنچے؟ وہ کہیں گے یا اللہ مجھ تک پہنچے، تو تو نے کیا کیا ان کا؟ اے اللہ میں نے ان کو بعینی ہی جبرائیل تک پہنچا دیا۔ اس بات پر لوح محفوظ کی خلاصی ہوگی اور جبرائیل علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گلے میں غرغرہ ہوگا، آنکھیں ان کی پلٹ جائیں گی خوف کے مارے، وہ لرزتے اللہ کے سامنے پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا میکائیل نے میرے احکامات تجھ تک پہنچائے؟ وہ کہیں گے اے اللہ میکائیل نے پہنچائے۔ اس پر میکائیل علیہ السلام کی خلاصی ہوگی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ عرض کریں گے یا اللہ مجھ تک جیسے پہنچے میں نے بعینی نوح علیہ السلام تک پہنچا دیے۔ اب نوح علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام باوجود اس کے کہ اتنے جلیل القدر نبی ہیں، آپ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے خوف سے۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا کیا میرے حکم جبرائیل نے تجھ تک پہنچائے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ بعینی ہی جیسے آپ نے بھیجے جبرائیل نے ویسے ہی مجھ تک پہنچا دیے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام کی خلاصی ہوگی اور پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان احکامات کا کیا کیا؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ان احکامات کو، پھر سورہ نوح کے اندر سارا بیان ہے، یا اللہ کبھی آہستہ کبھی اونچا، یا اللہ تیرے حکم پہنچانے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھی، یا اللہ ان تک جاتا تھا کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، یا اللہ میں نے ان کو بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے بولا ان کو یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یا اللہ میں نے ان کو بولا اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے پر آسمان سے بارش برسائے گا، رزق برسائے گا، اللہ تجھے بیٹے دے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہارے کھیت کھلیان ہرے بھرے کر دے گا۔ اللہ کی قدر ویسی کرو جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ دیکھو اس نے زمین اور آسمان، چاند سورج ستارے کیسے بنائے، دیکھو اس نے نباتات کیسی اگائی، دیکھو اس نے دنیا میں چلنے کے راستے کیسے بنائے، اس کے نظام کو دیکھو، اللہ کو اللہ مان لو۔ یا اللہ یہ کرنے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھا، پورا نظام ہے، پورا واقعہ سنائیں گے اللہ کو، پوری کارگزاری سنائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کی قوم سے پوچھیں گے میرے نبی نے یہ باتیں تم تک پہنچائیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ نہیں پہنچائیں۔ تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوگا جاؤ اپنے گواہ لاؤ، جاؤ اپنے گواہ لاؤ۔
انتہائی پریشانی کی حالت میں سارے محشر کو دیکھیں گے، اللہ کی شان پھر ان کی نظر آپ پر پڑے گی اور کہیں گے اے اللہ مجھے میرے گواہ مل گئے، امۃ وسطا۔ کون ہے آپ کے گواہ؟ یا اللہ امت محمدیہ میری گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی قوم چیخے گی یا اللہ یہ ہمارے بہت بعد میں آئے ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے تم کس بنیاد پر گواہی دیتے ہو؟ تو ہم ایسے قرآن اٹھائیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ تیرا کلام ہے اور سچا ہے، اس کی بنیاد پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی خلاصی ہوگی، کئی انبیاء علیہ السلام کی ہم گواہی دیں گے یا اللہ یہ سچے ہیں، ان کی قوم جھوٹی ہے۔ کیا مقام ہے اس امت کا، اور ہمارا رونا کیا ہے؟ میرے گھر 2 روٹی پہنچ جائے۔ میرے عزیز، میرے دوست، یہ نوٹ جو تمہاری جیب میں ہیں، اللہ کی قسم یہ کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں، سمجھے ہو؟ اور جو بینک میں تمہارا پیسہ پڑا ہے نا، وہ صرف ایک خبر ہے، خبر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم نے تو پلنا ہے اسباب کے بغیر، ہم نے پلنا ہے اسباب کے بغیر۔ یہ نوٹ جو تمہارے گھر میں آ رہے ہیں، یہ تو تم نے لوگوں پہ خرچ کرنے ہیں، یہ اپنے پہ تھوڑی خرچ کرنے ہیں۔ مجھے تم پاگل سمجھ رہے ہو نا، تو سمجھو پاگل، لیکن جس نے میری بات کا یقین کرنا ہے پھر وہ چلے گا، اس سے کام لیا جائے گا۔ تم باقی سارے مجھے پاگل سمجھو، لیکن میں تمہیں ایک حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے یہ مانگ، یا اللہ مجھے اسباب کے بغیر پال، مجھے نہیں پلنا اسباب سے، یہ سب کچھ جو تو مجھے دے رہا ہے یہ میں تیرے بندوں پر خرچ کروں گا، ان کو دے دوں گا، تو مجھے ان کے بغیر پال۔ میں قسم کھا رہا ہوں تم اسباب کے بغیر پلو گے۔ یہ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں، یہ روپیہ پیسہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا، اللہ اس کو تمہارے سامنے ہیچ کر دے گا۔ جس چیز کا یقین دل سے نکلے گا وہی اللہ تمہارے قدموں میں ڈال کے تمہارے پیروں کا غلام بنا دے گا اس کو۔ ہم تو وہ ہیں، اب کوئی نبی تو آنا نہیں، یہ آئے گا۔ ہاں یہ ظاہر سی بات ہے، ہم ایسے، ہمارے وزراء بھی ایسے۔ آپ کے بڑے ہمیں بتاتے ہیں بینک میں $16 بلین ہے، ذرا اٹھاؤ ابھی حیات الصحابہ کہ سیدنا عمر روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھیرا کرتے تھے، 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا بیت المال کے اندر، اور لوگ ایسے خوشحال تھے کہ ایک زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا وہاں پر۔ کیوں؟ وہ سب جانتے تھے ہم چیزوں سے نہیں پلتے، ہم روپے سے نہیں پلتے۔ حاجی عبد الوہاب کے کتنے بیان سن چکے ہیں ہم، یہ یقین ایک پر نہیں، میں نے اس آدمی کے علاوہ یہ بات کسی سے سنی ہی نہیں کبھی، تو اللہ اس کو پال رہا ہے اسی طریقے سے۔ ہاں ہمیں نہیں ہے ضرورت، اللہ کی قسم ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں تو ہماری محتاج ہیں۔ میں پیسے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں یا پیسہ میرے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ گاڑی میرے لیے بنی ہے یا میں گاڑی کے لیے ہوں؟ یہ گاڑی تو میرے لیے بنی ہے نا، یا میں اس کے لیے بنا ہوں؟ کیسے ہم ہدایت کا ذریعہ بنیں گے لوگوں کی، اگر ہمیں وہی ساری چیزیں پسند ہو جو ان کو پسند ہیں؟ بن سکتے ہیں ہم ہدایت کا ذریعہ ان کے لیے؟ ہاں
اگر وہ بھی دن اور رات اسی گاڑی کا ذکر کریں، اگر میں بھی اسی گاڑی کا ذکر کروں، میں بھی اسی گاڑی کی تعریف کروں جس کی وہ کر رہے ہیں، وہ کب میری بات سنے گا؟ زندگی بھر نہیں سنے گا۔ وہ سب کہتے ہیں پیسے سے ہوگا، اکانومی اکانومی اکانومی۔ ہمیں کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری، یعنی تم بھوکے ننگے ہو۔ مجھے بھی ہمارا پاکستانی ایمبیسڈر تھا، اس نے مجھے بولا ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں۔ میں نے کہا سر تھرڈ ورلڈ کس بنیاد پر ہیں؟ پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، پیسے نہیں ہیں؟ ہاں نا، دیکھیں نا ہمارا جی ڈی پی کتنا نیچے ہے۔ ارے میں نے کہا سر ایک منٹ رک جاؤ۔ میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے جس رسول کے تم ماننے والے ہو، جب اس کا انتقال ہوا ہے مدینے میں یہ حال تھا کہ 3 دن تک چولہا نہیں جل رہا تھا کسی کے گھر کے اندر۔ اگر تھرڈ ورلڈ ہم ہیں تو وہ کون سی ورلڈ ہے پھر؟ وہاں تو کھانے کو نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن اللہ قرآن میں اس معاشرے کی تعریف کر رہا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا معاشرہ تھا، نہ اس کے بعد کبھی بنے گا۔ میں نے کہا آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا پوچھو نا اماں عائشہ سے کہ کسی نے ان سے کہا آپ یہ تیل کیوں نہیں جلایا؟ کہا تیل جلانے کو تیل ہوتا تو پینا لیتے ہم، تو وہاں تو تھا ہی نہیں کچھ۔ لیکن اللہ اس معاشرے کی تعریف کر رہا ہے، اور ان کو اللہ نے بنایا پھر امام 3 بر اعظموں کا۔ وہ امام بنے پھر 3 بر اعظموں کے۔ کتنا دیا اللہ نے ان کو۔ ایسے جب تک اللہ سے لینا نہیں سیکھو گے تو تم تو زندگی بیکار گزار رہے ہو، زندگی کا مزہ آ ہی نہیں سکتا۔ باس سے ملنے والے روپے سے اگر گھر کے چلنے کا یقین ہے تو پھر زندگی کا مزہ نہیں آ سکتا۔ جب تک وہ پیسہ تمہارے سامنے کاغذ نہ ہو، میں پاگل لگ رہا ہوں نا تمہیں؟ ہاں میں تو، میری باتیں پاگلوں کی باتیں ہیں نا، یہ اسی مجمع سے کر سکتا ہوں میں، یہ باہر کے مجمع سے نہیں کر سکتا میں پاگل لگ رہا ہوں نا تمہیں، میں جانتا ہوں میری باتیں تمہیں پاگلوں کی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تمہارے سامنے کہ جب تک یہ یقین اندر سے نہیں نکلے گا زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی۔ کٹے گی نہیں زندگی، بہت مشکل سے کٹے گی، بڑی مشکل سے کٹے گی بس بمشکل تمام۔ اگر پانی کے اوپر آ جاؤ کسی طریقے سے پھر سانس لینا ایزی ہو جائے گا، پھر اللہ ایسے سنبھالیں گے تمہیں یوں کر کے، تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے۔ ہاں تمہارا ہر بول اگلے کے سینے کے اندر سے نکل جائے گا، تمہاری الٹی بھی سیدھی کر دیں گے، پھر تمہارے دشمنوں کو بھی ہدایت ملے گی۔ یقین کرو تب ملے گی تمہارے دشمنوں کو ہدایت، تب تمہارے حاسدین کو بھی ہدایت ملے گی، تب تم سے نفرت کرنے والے تم پر جان دینے والے بنیں گے۔ اور اتنا نہیں کرنا پڑے گا جتنا پچھلوں نے کیا، تھوڑا ہی کرنا پڑے گا، سب کچھ مسخر کر دیں گے اللہ۔ اس کو بولو باہر نکل کے خوب، اور اگر نہ ہو گیا تو یہ آ کے میری گردن پکڑ لینا، تھوڑا ہی کرنا پڑے گا، تھوڑا ہی، پھر ہدایت کی ہوائیں چلیں گی ہر طرف۔ تو ہم سبق بھولے بیٹھے ہیں میرے دوستو، یہ بات ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ اخرجت للناس، ہمیں اللہ نے